السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں میں حاضر ہوں آپ کے لیے اعتکاف کا بیان لے کر۔ آج ہے 19 رمضان المبارک 2026 9 مارچ۔ ٹھیک ہے، تو آج کا بیان ہم شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری مجھے دینی ہے، اعتکاف ہے، اور اعتکاف کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتنے دن کا ہوتا ہے، اور قرآن اور حدیث سے اس کی کیا دلیل ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو میں نے بتائی دی ہے کہ اعتکاف کے بارے میں ہونے والی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی برکت والا ہوتا ہے، اور اسی عشرے میں ایک بہت بڑی عبادت کی جاتی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اعتکاف کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کتنے دن کا کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں رک جانا اور دنیا کے کاموں سے الگ ہو جانا۔ انسان اپنا زیادہ وقت نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں اور ذکر اور دعا میں گزارتا ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جانا اور شب قدر کی تلاش کرنا۔ قرآن کریم سے اعتکاف کی دلیل یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ سورہ بقرہ کی 187ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم مسجدوں میں ہو اعتکاف کی حالت میں تو اپنی بیویوں سے نہ ملو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے اور یہ ایک خاص عبادت ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ حدیث سے اس کی یہ دلیل ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ تو اعتکاف کب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کیا جاتا ہے سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ لوگ 20 رمضان کی شام مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں رہتے ہیں، اور اعتکاف کی نیت کی جاتی ہے۔ دیکھیے، اعتکاف کے لیے صرف دل میں نیت کر لینا کافی ہے، آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسے قرآن کی تلاوت اور نفل نماز، تہجد اور ذکر اور تسبیح اور دعا اور استغفار اور دینی کتابیں پڑھنا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے۔ اعتکاف میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو اعتکاف کے دوران کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ فضول باتیں، لڑائی جھگڑا، موبائلز کا زیادہ استعمال اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا۔ مسجد سے باہر کب جا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مسجد سے باہر صرف اپنے کام کی وجہ سے جا سکتے ہیں جو ضروری کام ہو۔ اعتکاف کرنے والا صرف ضروری کام کے لیے باہر جا سکتا ہے، مطلب ٹوائلٹ یا واش روم جانا ہو، اگر واش روم میں جانا ہو، اور وضو کرنے کے لیے، غسل اگر ضرورت ہو، اور کھانا لانے کے لیے اگر کوئی نہ ہو تو آپ کھانا لانے بھی جا سکتے ہیں اپنے گھر سے۔ اگر کوئی بنا ضرورت مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ عورت کا کیا اعتکاف ہے؟ اب باری آتی ہے کہ عورتیں کیسے اعتکاف کریں گی۔ تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن وہ گھر میں رہ کر اپنی نماز کی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے یہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ ایک پردہ ڈال سکتی ہیں، اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں، تاکہ آپ دنیا کے کچھ مشغولیات سے بچیں اور اپنی عبادت کر سکیں اور اپنا نماز، قرآن، دعا، درود شریف، استغفار میں گزاریں۔ اعتکاف جو ہے کتنے دن کا ہو سکتا ہے، ابھی سوال ہے۔ تو اعتکاف کے سب سے افضل دن تو 10 ہیں آخری عشرے کے، لیکن اگر کوئی پورے 10 دن نہ کر سکے تو وہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب سنت تو 10 دن ہی ہے، لیکن ہاں نفلی اعتکاف چند گھنٹوں کا یا ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو رمضان کے آخری 10 دن میں موقع ملے تو ضرور اعتکاف کیجیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔